نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تھمبنیل میں جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ آج کی ویڈیو کا عنوان بری عادت سے کسی کو باز رکھنا، کسی کا بھائی، کسی کا دوست، کسی کا گھر والا یا کوئی گھر کا کوئی فرد، کسی کا کوئی بھی جاننے والا ہے کسی بھی برائی کے اندر مبتلا ہے، خصوصاً نشے کی عادت میں مبتلا ہے، وہ جو ہے شراب کی حالت میں ہو، چرس اور جوا وغیرہ، جس بیماری میں بھی مبتلا ہے، ظاہر ہے ایسی بیماری ایسی چیزوں کے اندر جس کو لت پڑ جاتی ہے تو وہ بہت گندی لت پڑ جاتی ہے۔ نشے کے علاوہ کوئی اس کا دوست نہیں ہوتا، نشے کے علاوہ کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے، نشے کے علاوہ اس کا کوئی جان من نہیں ہے، تو وہ نشے کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ اس کو حتیٰ کہ بعض دفعہ دیکھنے کو ملا ہے نشے کرنے والا آدمی اپنے بھائیوں تک، اپنی والدہ والد تک لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ نشہ کرتا ہے تو باقی گھر والے سارے اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، ان کو ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے سارا گھر اور سارا خاندان یہ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ آج کا جو ہم عمل لائے ہیں، اس پریشانی کو، آپ کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے بہترین قسم کا عمل لائے ہیں۔ اگرچہ بظاہر عمل یہ چھوٹا سا ہے لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ آپ کو کرتے ہیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی اسلام پر مبنی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، جو کہ ہماری بہت مستند ویڈیوز ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ بھی اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اس کا شیئر کروائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، آپ کو بھی اس کار خیر میں ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور چلتے ہیں عمل کی جانب۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک سفید کپڑا لے لینا ہے جو کہ کسی کی استعمال میں نہ ہوا ہو پہلے، یعنی وہ کپڑا جو ہے پہلے سرہانے وغیرہ کے کور یا کسی چیز کا کور نہ بنا ہوا ہو یا کسی کا پہنا ہوا کپڑا نہ ہو، بلکہ صاف کپڑا آپ نے پہلے دکان سے لے کر لانا ہے اور اس کو صاف دکان سے لا کر پھر ایک بار اس کو دھو لینا ہے۔ دھو کے آپ نے پھر اس کو خشک کر لینا ہے اچھی طرح۔ جب خشک ہو جائے تو پھر آپ نے بال پین کے ساتھ کیا کرنا ہے، قرآن مجید وضو کر لینا ہے۔ سب سے پہلے وضو کر لینے کے بعد قرآن مجید کی ایک سورت ہے، وہ سورت آپ نے اس کو اوپر لکھ لینی ہے۔ وہ سورت کیا ہے؟ سورۃ المومنون ہے، پارہ نمبر 18 ہے، سورت کا نمبر 23 ہے۔ وہ آپ نے سورت لکھ لینی ہے۔ وہ پوری سورت کوشش کریں کہ ایک ہی مجلس کے اندر لکھ لیں، یعنی اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آدھی اب لکھ کے آدھی اپنا کچھ کام وغیرہ کر کے پھر جا کر لکھ لیں۔ ہاں، اگر ایسا ہے عورت لکھنے والی ہے تو اس کو ہے کہ وہ 2 مجلس میں 3 مجلس میں لکھ لے۔ اگر مرد لکھ رہا ہے تو ایک ہی مجلس میں کوشش کرے۔ اگر ایک مجلس میں نہیں لکھ سکتا، کوئی شرعی مجبوری آ گئی جیسے نماز وغیرہ کی، تو ہاں ٹھیک ہے، تو کپڑے کو ٹھپ کے بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ رکھ لے، پھر جا کر اپنی نماز وغیرہ کی اپنی مجبوری جو اپنی اس کا کام کرنا ہے وہ کر کے پھر آ جائے، پھر دوبارہ عصر نو جو ہے بسم اللہ پڑھ کے اس کو شروع کر دے۔ تو یاد رکھیے، جب آپ نے یہ صورت مکمل کر لینی ہے، پھر آپ نے اس کو بحفاظت کسی جگہ پہ رکھ لینا ہے، ایسی جگہ جس کے اندر بے ادبی کا اندیشہ نہ ہو، بے ادبی نہ ہو۔ آپ نے ایک جگ وغیرہ کوئی پانی کا برتن ایسا لے لینا ہے جس کے اندر اس کپڑے کو ڈال دینا ہے۔ کپڑے ڈال کو ایک کپڑا کم از کم جو ہے 1 گھنٹہ کپڑا اس کے اندر رہے، جگ کے اندر۔ تو اس کے بعد آپ نے پانی کا گلاس نکال لینا ہے۔ یہ پانی کا گلاس آپ جو ہے مطلوبہ بندہ جو شراب، نشہ، کوئی بھی نشہ کرتا ہے، الغرض کسی بھی قسم کا کوئی نشہ کرتا ہے یا کسی حد درجے کی برے کام کے اندر مبتلا ہے، زنا وغیرہ کے اندر کسی اور عورت کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات چل رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی بہت فائدہ ہوگا۔ یہ پانی آپ نے اس کو پلانا ہے۔ تو یاد رکھیے، اس پانی کو آپ کسی بھی طرح استعمال کروا سکتے ہیں، ان کو پلا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ گاجر کا سرد موسم ہوتا ہے تو اس کے اندر گاجر کا جوس چلتا ہے، تو اس جوس کے اندر تھوڑا بہت پانی بھی ڈال سکتے ہیں۔ گرمیوں کا موسم ہے تو آپ اس کے اندر اور شیک وغیرہ بنتے ہیں تو کسی بھی شیک وغیرہ کے اندر اس کو پانی کو ڈال سکتے ہیں۔ اس میں ایک بات احتیاط یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ایسے چیز کے اندر یہ پانی نہیں ڈالنا جو آگ کے اوپر جائے۔ مثال کے اوپر آپ جو ہے آٹا گوندھ رہے ہیں تو آٹے کے اندر یہ پانی استعمال نہیں کر سکتے، سالن کے اندر استعمال نہیں کر سکتے، چائے وغیرہ کے اندر استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جو ہر وہ کام جو آگ یا چولہے کے قریب جانا ہے اس پانی میں آپ نے اس پانی کو استعمال نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ آپ مشروبات کے طور پہ جو ہے لسی وغیرہ جو ہے اس کے اندر آپ پانی پلا سکتے ہیں ان کو۔ جو ہی ان کے اندر پانی جائے گا، یہ پانی آپ نے کم از کم جو ہے 11 بار پلانا ہے۔
7 بار پلائیں، 5 بار پلا سکیں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ پانی پیئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اپنی جتنی بھی بری عادتوں کے اندر مبتلا ہیں وہ عادتیں چھوڑ دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے، اگر کوئی حد درجے کا برائی کے اندر کوئی مبتلا ہو چکا ہے، کسی برے کام کے اندر مبتلا ہے، تو اس کی ایک اور ویڈیو ہے اور اس کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دیں گے، وہ آپ اپنے دوستوں کو بھی بھیج سکتے ہیں، کاپی کر کے جو ہے اپنے اقربا وغیرہ کو واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی جو ہے بھیج سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔